کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. جی سنی الحمدللہ میں اتاری تھا, سبز پگڑیاں مانتا تھا, مدنی منع تھے, مدنی منا. مطلب اگر یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ بریلوی سے اہل حدیث اور اہل حدیث سے پھر مسلمان, ان کا تھا پروگرام وغیرہ. تو وہ آئے پہلے تو سب نے سلام کیا, وہ جھٹکے شٹکے کھائے. میں نے کہا ہاں, میں نے نہیں کھائے, اچھا دوسروں نے کھائے. میں خانہ کعبہ جاتا ہوں, وہاں خانہ کعبہ نہیں ہوتا, لیکن جب میں روزہ حضور وسلم کا روزہ مبارک بالکل ساتھ ہوتا ہے, وہاں سے واپس آتا ہوں تو خانہ کعبہ تعمیر اور ہوتا ہے, تو میں خانہ کعبہ کی وہ جو اندر اینٹیں دے رہا ہوں, کام کروا رہا ہوں. بھئی ایک اولیاء جو صحابہ کی گھوڑوں کی خاک کے برابر نہیں ہے, وہ دیکھ کے مسلمان کر رہا ہے, اور نبی دعائیں کر رہا ہے. نبی تو پھر اولیاء تو اوپر چلا گیا, نعوذ باللہ. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ میرا نام محمد علی اویس ہے. علی اویس بھائی؟ جی میرا نام علی اویس ہے. علی اویس بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میں ملتان سے آیا ہوں. ملتان سے, اولیاء کے شہر سے. اولیاء کے شہر سے. کیا بات ہے, آج تو بڑھیا آپ سٹوری سناؤ گے, واقعات سناؤ گے, بالکل اولیاء کی شانوں کے. ہاں بالکل سناؤں گا. ہمارے آپ نے تو بڑے دیکھے ہوں گے. ہاں بڑے دیکھے ہیں. اچھا جی, ملتان سے جیلم. ہاں جی, ویلکم جی. سب سے پہلے آپ کو جیلم اکیڈمی میں شکریہ. اکیلے آئے ہو, ساتھ دوست بھی ہیں, کیا سین ہے؟ نہیں, میں ملتان سے اکیلا آیا ہوں, اور 2 میرے دوست اسلام آباد سے آئے ہیں. اسلام آباد سے؟ ہاں جی. 3 بندے. جی. کب نکلے؟ میں رات کو نکلا وہاں سے. اور ادھر سے اسلام آباد سے بھی لوگ جو ہے دوست, وہ پھر جیلم میں اکٹھے ہوئے؟ ہاں جی, ابھی اکٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ جی. چلے ایک دفعہ پھر ویلکم آپ جیلم اکیڈمی میں. جی. اب مجھے یہ بتائیں, اتنا لمبا جو سفر کیا, اس کی کیا وجوہات تھی, کیسے آنا ہوا؟ یہ بات شروع ہوتی ہے جب کووڈ-19 آیا تھا, میری ویکیشنز ہوئی تھی تو سکولز بند ہو گئے تھے, تو میرا دوست جو تھا, کزن ہے وہ بھی ایک گاؤں آ گئے تھے سارے. تو وہاں سے میں نے علی بھائی کو, بھائی نے مجھے بتایا کزن ہے کہ یہ ہیں, تو میں نے وہاں سے ان کو سننا شروع کیا. اس سے پہلے آپ کا جو فرقہ مسلک وہ کیا تھا؟ یہ بریلوی تھا نا؟ جی سنی الحمدللہ میں اتاری تھا, سبز پگڑیاں مانتا تھا, مدنی منع تھے, مدنی منا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. آگے ان کو سنتا رہا بس. پھر آہستہ آہستہ وہ میرے بابا کے ایک دوست ہیں, وہ اہل حدیث ہیں, ان کے ساتھ پھر. نہیں, آپ نے کہا کہ آپ اتاری تھے. اتاری تھا. کووڈ میں فیملی ادھر آئی, وہ جو مسئلہ تھا وہ ادھر بیٹھ کے پھر آپ نے انجینئر صاحب کو پہلی دفعہ سنا؟ ہاں, وہاں پہ میں نے پہلی سنا نہیں, جانا ان کو. جانا کزن نے تعارف کروایا. ہاں جی, کزن نے تعارف. نیگیٹو پازیٹیو کروایا. آگے ان کو بھی سننے لگ گیا. پھر میرے بابا کے دوست تھے, وہ اہل حدیث تھے. پھر میں تھوڑا یہ رفع دین کی طرف, میرے کچھ خود دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا, میں رفع دین کرنا شروع ہو گیا. پھر پتہ نہیں تھا ابھی رفع دین یہ کیسے, وہ وہی ہوائی کرنا شروع کر دیا میں نے. پھر آہستہ آہستہ علی بھائی کو سنتا رہا میں. پھر مجھے پتہ چلا کہ رفع دین یوں کرتے ہیں, ہاتھ یوں باندھتے ہیں. حالانکہ میں پہلے بھی رفع دین کرتا تھا, لیکن وہ ان کے طریقے سے کرتا تھا جیسے اہل حدیث کرتے ہیں. مطلب اگر یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ بریلوی سے اہل حدیث اور اہل حدیث سے پھر مسلمان. اور ایک دفعہ ادھر یہ سیفی ہوتے ہیں جو جانتے ہیں, ہاں جی, یہ ادھر ہمارے ریلیٹیوز ہیں, ان کی طرف ان کے وہ سیفی ہیں, ان کا تھا پروگرام وغیرہ. تو وہ آئے پہلے تو سب نے سلام کیا, وہ جھٹکے شٹکے کھائے. میں نے کہا ہاں, میں نے نہیں کھائے. اچھا, دوسروں نے کھائے. میں نے کہا میں بھی جھٹکے کھاتا ہوں. میں نے جا کے علامہ صاحب, میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا, میں نے ان کو سلام کیا, کوئی جھٹکا نہیں. ساتھ وہ ہمارے جو ادھر ہیڈ ماسٹر ہیں ہائی اسکول کے, وہ بھی سیفی ہیں, وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان کو سلام کیا, وہ نے مجھے بتایا ذکر پڑھتے رہو. مجھے کوئی جھٹکا نہیں محسوس ہوا. کوئی جھٹکا نہیں. آپ اندر سے گستاخ ہو نا, آپ کو کیسے جھٹکا ہے؟ یہی بات ہے, یہ میں گناہگار بہت زیادہ ہو گیا تھا. پھر جب وہ محفل ختم ہوئی تو وہ جو جنہوں نے اپنے گھر محفل کروائی ہوئی تھی وہ ریلیٹیوز تھے میرے, تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے نا حضرت صاحب سے ذرا تھوڑی بات چیت کرنی ہے. حضرت صاحب لوکل لیول کے تھے یا کوئی بڑے لیول کے تھے؟ اپر لیول کے ہیں, ملتان کے پروفیسر ہیں, بہت بڑے. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا کھانا تھا, تو جب وہ جہاں کھانا کھا رہے تو انہوں نے مجھے ساتھ بٹھا دیا. تو اب میں نے حضرت صاحب سے سوال پوچھا کہ جی قرآن میں آیا کہ جو ہیں مومن مرد, وہ مومن مردوں کے لیے پاک, مردوں کے لیے پاک عورتیں, اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ
جنتی، فرعون خدا کا دعویٰ کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا. دوسری طرف دیکھا جائے حضرت لوط علیہ السلام جنتی اور ان کی بیوی گناہگار، مڑ کے دیکھا تھا حکم عدولی کی انہوں نے. تو یہ کیا کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں، تو یہ تو بات ہی الٹ جا رہی ہے. اب وہ حضرت صاحب کوئی پراپر جواب نہیں، صرف ایک بات کی کہ آپ ذکر شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ جوابات ملتے جائیں گے. ایک اور میں نے سوال کیا، وہ میرے خواب کے متعلق تھا. میں نے خواب دیکھا تھا، ابھی میں خانہ کعبہ جاتا ہوں، وہاں خانہ کعبہ نہیں ہوتا، لیکن جب میں روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بالکل ساتھ ہوتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہوں تو خانہ کعبہ تعمیر اور ہوتا ہے، تو میں خانہ کعبہ کی وہ جو اندر اینٹیں دے رہا ہوں، کام کروا رہا ہوں. انہوں نے مجھے کوئی پراپر جواب نہیں دیا اس کا. تو وہ جب اٹھ کے چلے گئے، تو چلے کے بعد انہوں نے مجھے اتنا بولا کہ آپ ذکر شروع کر دیں، جھٹکے کھانا شروع کر دیں، جواب مل جائیں گے. میں بڑا پریشان، یہ جھٹکے کھانے سے مجھے کیسے جواب پتہ چلے گا ان کا. تو ان کے جو ایک مرید تھے، وہ جب حضرت صاحب چلے گئے، مرید میرے پاس آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ادھر ہی کھانا کھا رہے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے میرا سوال سنا تھا. وہ مجھے کہتے کہ بھائی پہلی بات یہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ شریعت بعد میں آئی تو وہ شریعت ختم ہو گئی. دوسری بات یہ مطلب کانٹیکسٹ اس کا یہ نہیں ہے، یہ جنت کے لیے ہے. تو مجھے کچھ بات پر چلی، پھر میں نے لیکچر بھی سنا ان کا، تو وہ مجھے لگا کہ حضرت صاحب سے زیادہ علم مرید کے پاس تھا. حضرت صاحب نے مجھے خالی ذکر کا بتایا، مرید صاحب نے مجھے آ کے بتایا بھی یہ اس کا کانٹیکسٹ یہ نہیں ہے، جنت کے لیے بھی ہے. جو بھی تھوڑے سے کچھ جواب دیا انہوں نے مجھے، حضرت صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. اور میرے چاچو ہیں، وہ ہم ان کے ساتھ گاڑی پہ آ رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے وہی جن کے ریلیٹیو جنہوں نے کروایا ہوا تھا، وہ مجھے اب کہیں کہ آپ دوبارہ ہے ہماری محفل، آپ تشریف لائیے گا وہاں پہ. تو آپ کو پتہ ہے وہ مجدد کیا کہتے ہیں، ایک صدی میں گزرتے ہیں، تو یہ وہ ہیں، تو آپ آیا کریں. جیسے حضرت غوث اعظم، میں نے کہا جی آپ کے، ہمارے تو شیخ عبدالقادر جیلانی، تو وہ گزرے تھے، تو وہ جی کوئی 100 کلومیٹر دور کسی کو نگاہ بھر کے دیکھ لیتے نا تو وہ بندہ مسلمان ہو جاتا. میں پریشان، میں نے کہا جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو مسلمان کے لیے 2 عمر دعا کر رہے ہیں، یوں تو نہیں دیکھ رہا ہے، اور حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، دعا کی، دعا کی کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو. ابو لہب ان کا چچا کھلاتا رہا ہے اپنے ہاتھوں میں. تو میں نے کہا کہ وہ دعا کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں لوگوں کو آنکھیں بھر بھر کے دیکھ کے مسلمان کر رہے ہیں، تو یہ کیا سین ہے. تو وہ مجھے چاچو کہتے ہیں کہ آپ یار توبہ کرو، آپ گستاخ ہو گئے. میں نے کہا یہ کون سی گستاخی ہے بھئی. ایک اولیاء جو صحابہ کی گھوڑوں کی خاک کے برابر نہیں ہے، وہ دیکھ کے مسلمان کر رہا ہے، اور نبی دعائیں کر رہا ہے. نبی تو پھر اولیاء تو اوپر چلا گیا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب جب آپ یہ باتیں سمجھنے لگ پڑے اور آگے سے کاؤنٹر کوسچن کرنے لگ پڑے اپنے بڑوں کو بھی، جی، تو اب آپ کی فیملی میں آپ کے ان کا کیا سٹیٹس تھا کہ یہ بچہ ہمارا سیدھے لائن پہ چل رہا ہے یا غلط لائن پہ چل رہا ہے؟ آپ کیا سٹیٹس تھا؟ ابھی فیملی میں مطلب کچھ آدھا ہیں، بابا ہیں تھوڑے سے کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں کسی بات پہ، لیکن میں ان کو سمجھا دیتا ہوں. جب میں تھوڑا بیٹھا کے سمجھا دیتا ہوں تو پھر وہ مان جاتے ہیں. لیکن آلموسٹ جو میری اپنی فیملی ہے وہ مجھے صحیح مانتی ہے. بقایا رشتہ دار مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ فارغ ہو گیا دین سے، مطلب ہاں ریلیٹیوز میں میں فارغ ہوں. اپنے خاندان میں میری مدر ہیں، میری سسٹر ہیں، میرے کزن ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہے صحیح راستے پہ جا رہا ہے. تو بقایا مجھے کہتے ہیں کہ یہ فارغ ہو چکا ہے. رفع الجدین کر رہے ہو؟ جی رفع الجدین میں کر رہا ہوں. گھر میں اور کون کون کر رہا ہے؟ گھر میں میرا چھوٹا کزن کر رہا ہے اور سسٹر بھی کر رہی ہیں، اور بس دوسرے نہیں کر رہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں. اچھا، اب ابھی تک جتنی بھی لائف گزری، جی، اس دعوت کو لے کے کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہو؟ لوگ دیکھتے ہیں، موٹیویشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے. ہاں، میرے چاچو نے ایک دفعہ گاڑی میں بہت میری انسلٹ کی تھی، بہت زیادہ. تو بس وہی ہے، اب وہ بتا نہیں میں سکتا. بس یہی ہے. اسی دین کی دعوت کو؟ ہاں جی، دین کی دعوت سے ہو کے. چلو، فرسٹ ٹائم آئے ہو آج؟ جی، پہلی مرتبہ. آپ اتنی دور سے آئے، آپ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے محبت کرتے ہیں؟ جی بالکل.
اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا. جی اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. ابھی آپ بیٹھے تھوڑی دیر تک جی. مجلس سٹارٹ ہو جائے گی. جی شکریہ. اللہ حافظ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.